ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں عرفان نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا۔ وہ روزانہ محنت مزدوری کر کچھ پیسے کما کر لے آتا تھا۔ اس سے اس کا گزارا چل رہا تھا۔ آج بھی وہ روز کی طرح اپنے کام پر گیا، لیکن آج وہ بہت اداس تھا۔ وہ تھک گیا تھا روز روز کی محنت کر کے، مزدوری کر کے، پھر بھی اس کی پسند کے پیسے نہیں ملتے تھے۔ آج اس نے سچے دل سے ایک دعا کی، یا اللہ، میں اب تھک گیا ہوں۔ میری اب ایسی عمر نہیں ہے کہ میں روزانہ اتنی محنت اور مزدوری کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی آسانی ہو جائے جس کے بعد میں سکون سے گھر بیٹھ کر اچھے سے کھا پی سکوں اور زندگی کی ساری ضروریات پوری کر سکوں۔ کوئی ایسا راستہ بنا دے، کوئی ایسا بندوبست کر دے۔ عرفان بہت نیک دل آدمی تھا۔ اس کی دعا جیسے ہی سچے دل سے نکلی تو قبولیت کی گھڑی ایسی ہوئی کہ اس کی نظر ایک جانب پڑی تو وہاں ایک مٹی کی ہانڈی پڑی دکھی۔ اس کو وہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ وہ اس کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ کیا ہے، یہاں کیوں رکھی ہے۔ وہ سوچ ہی رہا تھا، اتنے میں ہانڈی خود بول پڑی، میں تم جیسے نیک انسان کی ہی منتظر تھی۔ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں کوئی عام ہانڈی نہیں ہوں۔ تم میرے اندر جو چیز ڈالو گے میں اس کو ڈبل کر دوں گی، چاہے وہ تمہاری کوئی کھانے کی چیز ہو یا تمہارا کوئی مال ہو۔ لیکن بس ایک خیال رکھنا، کبھی لالچ مت دکھانا۔ جو ہی تم لالچ کرو گے میں خود بخود ٹوٹ جاؤں گی۔ عرفان کا دل تو خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ اس نے اپنا سارا کام چھوڑا اور اس ہانڈی کے ساتھ اپنے گھر آ گیا۔ اس ہانڈی کو آزمانے کے لیے عرفان نے اس کے اندر ایک سیب ڈالا۔ ڈالتے ہی وہ سیب ڈبل ہو گیا، یعنی 2 سیب ہو گئے۔ بس پھر تو وہ بہت خوش تھا۔ اب وہ روزانہ یہی کرتا۔ وہ ایسے آہستہ آہستہ مالا مال ہوتا گیا۔ اس کے پاس خوب پیسہ آنے لگا۔ وہ ہر چیز کو ہانڈی میں ڈالتا تو وہ ڈبل ہو جاتی اور وہ کافی غریبوں کی مدد بھی کرتا تھا۔ لیکن اس نے اس ہانڈی کا راز اپنی بیوی تک کو نہیں بتایا تھا۔ بس اس کی بیوی اسی تعجب میں رہتی تھی کہ ایسا کون سا قارون کا خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے جو آئے دن یہ پیسوں کی بارش ہی کیے جا رہے ہیں۔ اس کی بیوی کو یہ بات کھٹکنے لگی اور اس نے ایک دن عرفان سے پوچھا، عرفان، تم نے ساری زندگی بہت ایمانداری سے کام کیا ہے اور میں نے بھی تمہیں کبھی تنگ نہیں کیا کہ تم زیادہ پیسہ لے کر آؤ۔ جب جو لاتے تھے میں خوشی سے اس میں گزارا کر لیا کرتی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کہیں تم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہے جس کے باعث تمہیں اتنے پیسے ملتے ہیں۔ عرفان کو ایک دم غصہ آ گیا اور اس نے ڈانٹ کر اپنی بیوی کو بولا، تم ہوتی کون ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والی؟ بس تمہیں جو عام مل رہے ہیں مزے سے کھاتی رہو، گٹھلیاں کیوں گنتی ہو؟ پھر ایک دن عرفان کی بیوی گھر پر نہیں تھی۔ عرفان نے سوچا، آج موقع بہت اچھا ہے، میری بیوی گھر پر نہیں ہے۔ چونکہ میرے پاس بہت مال جمع ہو چکا ہے تو مجھے کچھ ٹائم تک اس ہانڈی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ ہانڈی میری بیوی کو دکھ گئی تو وہ اس ہانڈی کو ہمارے لیے نہیں بلکہ غریبوں کے لیے استعمال کرے گی، اور ایسا نہ ہو کہ یہ ہانڈی اپنا کام کرنا ہی چھوڑ دے تو میں اس کو کچھ ٹائم کے لیے زمین میں گاڑ دیتا ہوں، جب ضرورت ہوگی تو کچھ سالوں بعد نکال لوں گا۔ اس نے یہ سوچا اور جیسے ہی اس ہانڈی پر نظر ڈالی تو وہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گیا۔ وہ ہانڈی تو ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کو ایک دم اس ہانڈی کی وہ بات یاد آ گئی جو اس ہانڈی نے سب سے پہلے دن اس سے کہی تھی کہ خیال رکھنا، کبھی اپنے من میں لالچ نہ لانا، اگر تم نے ایسا کیا تو میں خود بخود ٹوٹ جاؤں گی۔ بس پھر کیا، عرفان کے پاس اب ہاتھ ملنے کے سوا اور کچھ نہ رہ گیا تھا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے۔